الگ تفسیری مکتب فکر تھا اور اہل کوفہ کا الگ فقہی مکتب فکر تھا جس کے سرخیل حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود تھے. اہل مدینہ کا اپنا مکتب فکر تھا جس کے سرخیل اپنا حضرت زید بن ارقم اور زید بن حارثہ، زید بن ثابت اور باقی لوگ تھے. بعد پھر امام مالک ہوئے. پرابلم کیا ہوا؟ پرابلم یہ ہوا کہ ایک روایت وہ تھی جو صحابہ نے رسول اللہ کو دیکھا. یہ موبائل کسی کا آ رہا ہے، بند کر دیں. اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل صحابہ نے دیکھا. اسلام ایک تدریج کے ساتھ آیا. ہم ایک مجلس میں بیٹھے ہیں، ابھی ہمارے ایک دوست آئے ہیں جو ہمارے مینیجر ہیں، باہر سے آئے ہیں، میری اتنی سی بات سن کے چلے گئے. وہ میری اتنی سی بات جو انہوں نے نہ پیش منظر سمجھا نہ پس منظر سمجھا، اگر وہ اتنی سی بات جا کے باہر بیان کر دیتے ہیں اور ایک بندہ یہاں سے جاتا ہے جو پیش منظر بھی سمجھ رہا ہے، پس منظر بھی سمجھ رہا ہے اور میری بات کا مقصود اور مدعا سمجھ رہا ہے، لفظ اس نے بھی سنے ہیں، وہ بھی سچا ہے، انہوں نے بھی سنی ہیں، یہ بھی سچی ہیں. فرق یہ ہے کہ یہ مدعا پر آ گئے ہیں ڈائریکٹ، وہ چند الفاظ پر آ گیا. ہوا یہ، صحابہ کرام نے حضور کو کرتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے وہ ویسے دیکھا. مثلا ایک شخص ایک دفعہ حضور سے ملا، اس نے اس ایک دفعہ میں نماز دیکھی، اس کے بعد وہ ساری عمر نہیں ملا، وہ جہاں بھی گیا اس نے اس نماز کی تبلیغ کی جو پہلے تھی. اور خود احادیث صحیحہ میں موجود ہے، نماز میں پہلے باتیں کرتے تھے، پھر تالیاں بجاتے تھے ایک دوسرے کو اشارہ کرنے کے لیے، پھر اس کے بعد نماز میں تجارت کی بات تک ہوتی تھی، پھر اس کے بعد نماز میں یہ سب چیزیں متروک ہو گئی. شراب حلال تھی، پھر روکا گیا کہ شراب پیو مگر نماز کے وقت نہ پیو اور نماز سے کچھ دیر پہلے نہ پیو. پھر اس کے بعد حتمی طور پہ حرام ہو گئی. اب اگر کوئی دلیل اٹھا لے کہ جی یہ صحابی کرتے تھے، سند سے بھی ثابت ہے، بھائی یہ ایک تدریج ہے. آپ نے الٹیمیٹ ورژن کو دیکھنا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام میں فائنل ورژن دین نازل ہو چکا تھا. احادیث بھی منسوخ ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود گوشت کھاتے تھے اور اس کے بعد وضو کر کے نماز پڑھتے تھے. آخری عمر میں آپ نے اونٹ کا گوشت فرمایا، اپنا گوشت تناول فرمایا اور اس کے بعد نماز نہیں پڑھی، صحابی سمجھ گئے منسوخ ہو گیا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک تھا جو ہم عمل رسول سے صحابہ دیکھتے رہے، جہاں جاتے رہے ڈائیورسٹی تھوڑی تھوڑی آتی رہی. بڑا پرابلم اس سے نہیں ہوا، بڑا پرابلم یہ ہوا کہ جب بعد میں محدثین نے اس حدیث کو اس سے سن کے اب بخاری کی سند آپ دیکھیں، ایک سند میں 14 بندے ہیں راوی. تو انہوں نے جناب جب وہ سارا کا سارا ریکارڈ، پہلے وہ سینہ بسینہ تھا، عمل سے منتقل ہو رہا تھا، اس میں کمی کجی کے چانسز کم تھے. بعد میں جب اس کو ریکارڈ کی شکل دی تو ریکارڈ کی شکل میں اور عمل میں جو معاملات تھے وہاں پر اختلاف واقع ہو گیا. اور وہ بھی اختلاف عوام الناس کے لیے جو فن حدیث کا رسوخ رکھتے ہیں، جو فن فقہ کا رسوخ رکھتے ہیں، ان کے نزدیک یہ کوئی بہت بڑا اختلاف کا معاملہ نہیں ہے. مثلا ائمہ اربعہ اہل سنت کے نزدیک 4 امام حق ہیں، اہل تشیع کو ساتھ ملا لیں 5ویں ہو گئے. اصول پر میرے نزدیک کسی میں کوئی بڑا اختلاف نہیں ہے. یہ اختلاف ہمارے مولویوں نے بنایا ہے چونکہ ان کے پاس کرنے کی کام کی بات ہی نہیں ہے. اگر وہ ان چیزوں پر نہ رہیں تو وہ کریں کیا؟ مسئلہ یہ ہے کہ وہ اگر اس چیز کو بیان نہ کریں، بالکل نیت خراب ہے، تنگ نظری ہے. سب سے پہلی بات تنگ نظری ہے، دوسری بات بدریت ہی ہے، تیسری بات اگر یہ نہ کریں، دیکھیں نہ وہ بیچارے کوئی اپنا پروفیشنل ایجوکیشن انہوں نے کی، دوسرا انہوں نے کرنا کیا، رزق کیسے چلانا ہے، اپنا معاملہ کیسے چلانا ہے. اس کے لیے پھر یہ اچھا مسالک ہونا جو ہے یہ بھی ڈیمیجنگ نہیں ہے. ہمارے یہ انہوں نے بڑی امپورٹنٹ بات کی، ہمارے دل و دماغ میں یہ ٹیکا لگا دیا گیا ہے کہ صرف میں حق پر ہوں. یہ ڈیمیجنگ تھا. میں حق پر ہوں، سارا حق میرے پاس ہے، میرے علاوہ گمراہ ہے. ہم وہ مسلمان ہیں جو ایک دوسرے کے بارے میں اتنے بدگمان ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے علاوہ سارے گمراہ ہیں، جبکہ رسول اللہ نے فرمایا کہ کسی مسلمان کا محض بغیر کسی وجہ کے دوسرے کو اپنے سے حقیر سمجھنا اس کے گناہ گار ہونے کے لیے کافی. ترمذی کی حدیث ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو لہٰذا آپ دیکھیں اہل سنت کے ہاں 4 امام حق ہیں، اہل تشیع کو چھوڑ دیں. اہل سنت کے ہاں کتنے حق ہیں؟ 4. امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل اور امام شافعی علیہ رحمہ. ان میں سے 3 رفع یدین کے قائل ہیں، 1 رفع یدین کے قائل نہیں ہیں. سمجھ آئی ہے؟ امام شافعی کی زندگی کو پڑھیں، تمدن کو دیکھیے، معاشرت کو دیکھیے. امام شافعی کی زندگی کو پڑھیے، آدھی فلسطین میں اور آدھی عرب میں. فلسطین میں اسی بات کا فتویٰ اور ہے، عرب میں جاتے ہیں تو اسی بات پر فتویٰ اور ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ قرآن کا حجت من بعد الرسول ہونے کا منصب یہ ہے کہ قرآن مجید اپنے معاشرت اور اپنے تمدن کے مطابق چلے گا.
اور ہم معاشرت اور تمدن سے کاٹ کر 1400 سال پرانی معاشرت میں جب قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر قرآن غیر مؤثر ہو جاتا ہے، اور جو اس کی اصل حیثیت ہے حجت من بعد الرسول، اس وجہ سے میں ڈنڈا بھی کھا چکا ہوں۔ وہ قائم نہیں رہتی۔ اچھا کہاں سے کھایا؟ میں بتا دیتا ہوں، نہیں کوئی حرج نہیں ہے، لکھیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ بریلوی لکھیں، دیوبندی لکھیں، اہل حدیث لکھیں، قادری لکھیں، نقشبندی لکھیں، سہروردی لکھیں، مگر یہ مت سوچیں کہ صرف قادری ہی حق پر ہے باقی گمراہ ہے، یہ مت سوچیں کہ صرف بریلوی ہی جنت میں جائے گا باقی کافر ہے، یہ مت سوچیں کہ صرف اہل حدیث ہی جنت میں جائے، یہ وہ ڈیمیجنگ فکر ہے جو معاشرے کے کئی دڑوں کو تباہ کر دیتی ہے۔ بس پھر لیکن اسی لیے تو بات کرنے کی ضرورت پیش آئی کہ جب اس کو سمجھا جاتا ہے تو بات اس لیے کی تاکہ یہ نہ سمجھا جائے، یہ آج کی تو بات نہیں ہے، یہ تو صدیوں کے تشخصات ہیں، لیکن ہمارے آباء و اجداد اور خاص طور پہ تقریباً آپ اگر 250 سال پہلے چلے جائیں حضرت شاہ ولی اللہ صاحب سے اوپر، یہ سب نسبتیں موجود تھیں، حنفی، شافعی، مالکی، یہ فقہی مذاہب موجود تھے، اس کے بعد قادری، نقشبندی، سہروردی، چشتی، سلاسل تصوف موجود تھے، ماتریدی، اشاعرہ اور معتزلہ، مسالک اعتقاد عقیدے کے مسالک موجود تھے، مگر یوں سر نہیں کاٹے جاتے تھے، یوں کفر کے رجسٹر اپنے پاس نہیں تھے کہ فلانے کو ڈالنا ہے اور فلانے کو نکالنا ہے۔ یہ تباہی بر صغیر میں زیادہ ہوئی ہے، اور پھر بر صغیر میں پاکستان اس کا زیادہ شکار ہوا ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ریاستی سطح پر علماء کے لیے، چونکہ یہ کام علماء کا تھا بنیادی طور پہ، ریاستی سطح پر علماء کو نان جویں کا محتاج کر دیا گیا، جدید تعلیم سے دور کر دیا گیا، مدارس کا ماحول اتنی تنگ نظری پر مبنی کر دیا گیا کہ وہ جب پڑھتے ہیں، میں تو پڑھا ہوا ہوں نا، میرا صرف یہ ہے کہ میں ادھر مدرسے میں بھی جاتا تھا، ادھر یونیورسٹی میں بھی جاتا تھا، تو مدارس کا ماحول اتنا تنگ نظر کر دیا گیا۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، چلیں آپ نے بات چھیڑ ہی دی ہے۔ اچھا تسی ڈنڈے والی سنا یار، ادھر کوئی پانی لانے والا نہیں ہے؟ آپ فرما رہے تھے کہ قرآن پاک کو اس دور کے تناظر میں جو نہیں دیکھے گا، ہمارے ایک عالم تھے، اچھا اسکول میں میں گیا ہوا تھا بچہ کو داخل کروانے کے لیے، چھوٹی والی سی، تو وہاں ایک نا عالم سے بڑے اور داڑا داڑ سگریٹ پی رہے۔ پوائنٹ ہماگیریت میں ہم نے بتایا کہ جس مسئلے میں ہدایت درکار ہو وہ کلی ہو، جزوی نوعیت کی نہ ہو۔ اچھا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اسوہ کا مطلب جو ہے نا، اسوہ کے معنی کے اندر حسنہ کا معنی موجود ہے۔ اسوہ کہتے ہی اسے ہیں جو کامل اچھا نمونہ ہو، لیکن سبحان اللہ آپ دیکھیے اسوہ پر پھر اضافہ ہے حسنہ کا، یعنی صرف اگر عربی گرامر کے نقطہ نظر سے آپ اسوہ کو دیکھیں، عربی لغت کو اٹھا لیں، اس میں اسوہ سے مراد ہی یہ ہے جو نمونہ ہو، نمونہ ہوتا ہی وہ ہے جو قابل اتباع ہو۔ پھر اس کے اوپر حسنہ کا اضافہ یہ بتاتا ہے کہ اسوۃ حسنہ بہترین نمونہ، یعنی اس نمونے یعنی ماڈل اور رول ماڈل کی وہ لیول کہ جس سے اوپر رول ماڈل کا کوئی لیول ہونا ممکن نہیں ہے۔ اس کے بعد آگے اب جزوی تصور دین، ٹھیک ہے، جزوی تصور دین کے حوالے سے ہماگیریت میں یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے، جزوی تصور دین، جزوی تصور دین۔ اب آپ دیکھیے کہ جزوی تصور دین میں ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے جزوی تصور دین میں چیزوں کو بڑے تناظر میں، ہولسٹک پوائنٹ آف ویو سے، بڑی پکچر میں دیکھنے کی عادت ڈالنی ہے، جبکہ ہم اس کو چھوٹی چھوٹی پکچرز میں دیکھنے کی عادت ڈالتے ہیں۔ وہ میں بتاتا ہوں کیسے۔ پہلے ہم آخری سلائیڈ پہ آتے ہیں، اس کے بعد میں واپس آؤں گا ایک دفعہ۔ جی 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 بس اس کو کلوز کر کے ڈسکشن کر لیں آپ، ساتھ ساتھ کوئی ہے تو آپ بات چیت کریں۔ دیکھیے یہ تین اب رول ماڈل ہم نے نا وہ بنیادی 3-4 پہلو میں نے بیان کر دیے، یہ 2 میں نے آگے سے گزارے ہیں، اس کو آپ دیکھ لیجئے ذرا، یہ دیکھ لیجئے، یہ میں نے گزار دیا، ہماگیریت ڈسکس کر لیا، کاملیت بتا دیا، قرآن نے لفظ استعمال کیا اکملت، الیوم اکملت، ہم نے مکمل کر دیا، ہم نے مکمل کر دیا۔ تو یہ اکمل کہتے ہی اس کو ہیں جو ہر حوالے سے مکمل ہو۔ ایک لفظ ہوتا ہے کامل، ایک ہوتا ہے اکمل بر وزن افعل،
جو ہر حوالے سے مکمل اکمل. اس کے بعد آگے دوسرا فرمایا کہ ادخلوا فی السلم کافہ، یہ وہ دین ہے جو ہر حوالے سے مکمل ہے، اور اے مسلمانوں تم اس میں مکمل داخل ہو جاؤ. یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے کہ دین بھی کامل ہے اور دین بھی مکمل ہے، اور تم بھی کامل اور مکمل طریقے سے اس میں داخل ہو جاؤ. اگر آپ اس کو ایک بارڈر لائن تصور کریں، یہ والی، یہ دروازہ ہے اور میں اس کے اندر اپنا ایک ٹانگ اور پاؤں رکھتا ہوں، تو کوئی کہے گا کہ میں اس میں داخل ہو گیا مکمل. میری ایک ٹانگ داخل ہوئی ہے اور ساتھ میں ایک بازو بھی کر لیتا ہوں، تو ایک ٹانگ اور ایک بازو داخل ہوا. اب میں پورا داخل ہو گیا ہوں. اب کیا کہیں گے؟ میں مکمل داخل ہو گیا ہوں. لیکن ابھی بھی یہ سوال اس میں باقی ہے کہ کیا میرا دل و دماغ بھی آگے داخل ہوا یا میں کوئی پچھلی سوچ رہا ہوں. تو قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، یہ مکمل دین ہے، اور اس میں تمہیں یہ دین تب تمہیں اپنی مؤثریت اور تمہیں اپنی کاملیت اور تمہیں اپنے فیوزات سے نوازے گا کہ جب تم اپنے آپ کو کاملاً اس کے سپرد کر دو گے. جب تم جزوی طور پر کرو گے، جزوی طور پہ اس کو قبول کرو گے، جزوی طور پہ نہیں کرو گے، جو چیز تمہیں اپنے مفادات سے نہیں ٹکرائے گی اس کو تم لے لو گے، جو مفادات سے ٹکرائے گی اس کو چھوڑ دو گے، جو چیز تمہیں اچھی لگے گی اس کو تم سنو گے، جو چیز تمہیں اچھی نہیں لگے گی، پاویں تمہاری سوچ بالکل ہی پست ہو، تم اس کو ہنس کے ٹال دو گے. تو قرآن کہتا ہے کہ ایسے شخص کو کبھی ہدایت نہیں ملتی. ہدایت بنیادی طور پہ ایک رویہ اور ایک طلب کا نام ہے جو مکمل طور پہ داخل ہوگا. کیوں؟ اسلام کا مزاج ہی ایسا، یہ ایک مکمل نظام ہے. تو مکمل نظام میں مکمل طور پر داخل ہونے کے بعد یہ ہدایت دیتا ہے. جو جزوی طور پر اس میں آئے گا، جزوی طور پر اس میں آئے گا، اس کو یہ پوری طرح سے ہدایت نہیں دے گا. آگے لفظ سنیے، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور خبردار شیطان کے نقش قدم پر نہ چلنا. یعنی جو جزوی طور پہ آئے گا وہ شیطان کے نقش قدم پہ چلے گا، اور جو کلی طور پہ آئے گا وہ اللہ کے نقش قدم پہ ہوگا. اچھا جی، اچھا مکمل داخل ہو جاؤ. اس کے بعد آگے چلتے ہیں. مؤثریت کے حوالے سے میں نے بتا دیا، 23 سال کی جدوجہد. سر آپ ڈسٹرب فرما رہے ہیں، آپ تشریف لے جائیں یا پھر بات مکمل کرنے دیں. نہیں، آپ 2-3 دفعہ میں نے کیا نا، تو آپ ذرا گفتگو میں مصروف ہوتے ہیں. نہیں 100 دفعہ کریں، بات چیت نہ کیجیے. اچھا، 23 سالوں میں وہ انقلاب برپا کیا جس کی مثال نہیں ملتی، اس پر ہم بات کر چکے. قبولیت عامہ، قبولیت عامہ کی مثال اس لیے میں نے شروع میں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سنایا. بحوالہ بخاری، صحیح بخاری میں یہ ایک روایت ہے، بالکل شروع میں پہلی جلد میں، کوئی غالباً 4 یا 5ویں حدیث ہے. ابو سفیان گیا ہرقل کے پاس، بادشاہ تھا جو، اور اس نے کیا کہا، اس وقت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں مکہ میں دعوی نبوت کر چکے تھے، تو بہت شور مچا، ہر جگہ پہ ظاہر بات پہنچ چکی تھی. تو ابو سفیان سے ہرقل نے کہا کہ میں نے کچھ سوالات کرنے ہیں. اس میں اس نے بہت سارے سوالات کیے، بڑی طویل حدیث ہے، لیکن اس میں ایک مختصر سوال یہ تھا کہ یہ بتاؤ کہ کیا ان کی تعداد کم ہو رہی ہے یا بڑھ رہی ہے. اس نے بتایا کہ نہیں، بڑھ رہی ہے. دوسرا اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ کیا جو ان سے جڑتا ہے، جڑنے والے ٹوٹ رہے ہیں یا مزید جڑتے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا نہیں، جڑنے والے تو کوئی نہیں ٹوٹ رہے، مزید جڑتے جا رہے ہیں. اور یہ کس دور کی بات ہے؟ یہ وہ دور ہے جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرتے تھے اور حضرت بلال کے سینے پر امیہ بن خلف بھاری پتھر رکھ کے کھڑا ہوتا تھا. یعنی یہ وہ ٹائم ہے کہ ڈیفینسو جہاد کی بھی اجازت نہیں تھی، صرف صبر تھا، ڈیفینس بھی نہیں کر سکتے تھے آپ. حضرت ابوبکر صدیق نے جب دیکھا کہ ظلم بڑھ گیا، بعد میں خرید کے آزاد کر دیا حضرت بلال کو، لیکن ڈیفینسو بھی آپ تلوار نہیں اٹھا سکتے تھے اپنے ڈیفینس میں. یہ اس دور کی بات ہے، اور اس دور میں کوئی پیچھے نہیں پلٹا تھا. اس سے بڑی مؤثریت کی کیا دلیل ہوتی. اسی طرح جس طرح میں نے پہلے عرض کیا، درجہ بدرجہ جہاد بھی درجہ بدرجہ فرض ہوا. مکہ میں پورا 13 سال اور مدینہ کے 1 سال یا 10 ماہ
ڈیفینسو جہاد کی بھی اجازت نہیں تھی. مدینہ کے پہلے سال ڈیفینسو جہاد کی اجازت ملی کہ ہاں اب جو تمہیں جہاں سے خطرہ ہو سازش کا یا جس طرف سے حملے کا خطرہ ہو اس کے خلاف تلوار اٹھاؤ. صلح حدیبیہ کے قریب پھر وہ اجازت ملی کہ اب جہاں سے مسلمانوں کی بستیوں کو خطرہ ہے اب ان پر چڑھائی کرو. تو یہ درجہ بدرجہ تمام چیزوں میں تدریج ہے. پھر اس کے بعد مغربی مفکرین کی آراء آپ کے سامنے ہے. دی 100 کی کتاب اپنا اس میں دیکھ لیں. سب سے پہلا وہ کرسچن رائٹر ہے لیکن اس نے سب سے پہلے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا. جب اس سے پوچھا گیا تو وہ کہتا ہے کہ اتنے تھوڑے ٹائم کی جد و جہد میں اتنی دیر پا اور مؤثر رزلٹفل ایفرٹس وہ کسی اور کی نہیں. دی 100 اس کا نام ہاں مائیکل ہارٹ. اچھا اب آ جائیں جی جی یہ آخری حصہ. یہ وہ آخری حصہ ہے جو سب سے امپورٹنٹ ہے. جب ہم نے ڈیفائن کر لیا کہ یہ ہوتا ہے رول ماڈل کا سٹرکچر اور اس معیار پہ کوئی بھی شخصیت آئے تو وہ رول ماڈل ہے اور ہمارا بطور مسلمان یہ کلیم ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رول ماڈل ہیں اور قرآن کا یہ کلیم ہے. اب اس کے بعد آتا ہے کہ اچھا اب رول ماڈل ہیں تو میں نے ہدایت کیسے لینی ہے یا میں رول ماڈل کہتا رہوں گا اور بس بات مک جائے گی. ایسا نہیں. تو اس کے لیے یہ بنیادی ایریاز ہیں یہ 3. اگر آپ نے اسلام کو اور مسلمان کو اور اللہ تعالیٰ کو بڑی متوازن سنجیدہ اور پروڈکٹیو لوگ چاہیے. بے وقوف لوگ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہیں. نان پروڈکٹیو لوگ پسند نہیں ہیں جو کچھ نہیں کرتے بلکہ اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ پسند ہیں جو پہلے اپنی صلاحیتوں کو پروان چڑھاتے ہیں اور پھر اس کو دین کے اوور آل امپریشن کو بہتر کرنے میں کھپا دیتے ہیں. سب سے پہلی چیز ہے جی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جو ہم نے تعلق بنانا ہے وہ ہے اطاعتی تعلق. اطاعت اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول قرآن میں بہت ساری جگہوں پر ہے. اطاعت کس چیز کی ہو سکتی ہے؟ عبادات ہیں ساری کے ساری, احکام ہیں سارے کے سارے. نماز پڑھنی ہے, روزہ رکھنا ہے, حلال و حرام کا لحاظ رکھنا ہے, رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے, جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا وہ سارے کرنے ہیں, جن سے منع کیا ان سے منع کرنا ہے. اگر یہ ہو بس ختم. ہمارے ہاں ایک طبقہ وہ ہے جو اس حصے کو عبادات والے حصے کو کل کا کل سنت رسول اور رول ماڈل قرار دیتا ہے. کیا اس حصے کو ہم پورا رول ماڈل کہہ سکتے ہیں؟ نہیں. اس حصے پر عمل کرنے والوں کو ہم نگیٹ نہیں کریں گے, ہم یہ کہیں گے کہ وہ جزوی طور پہ رول ماڈل کو فالو کر رہے ہیں. دوسرا طبقہ قلبی تعلق. بخاری مسلم دونوں میں متفق ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا. لا یؤمن احدکم حصر ہے, کوئی مومن نہیں ہو سکتا حتی یہاں تک کہ حتی اکون احب الیہ من والدہ. حضور نے فرمایا سب سے پہلے مجھ سے اتنی محبت کرے جتنی اپنے ماں باپ سے کرتا ہے, اس سے زیادہ مجھ سے کرے جتنی ماں باپ, وہ والدی اور اپنی اولاد, والناس اجمعین اور دنیا کے تمام لوگ. اور حضرت عمر سے ایک روایت ہے وفی نفسک اور اپنی جان سے بھی زیادہ. ایک یہ والا طبقہ ہے جو محبت, عشق, نعت, میلاد, ترانے اس کو لیے ہوئے ہیں. یہ بالکل جس طرح یہ ایک تعلق تھا جو جزوی حصہ تھا, اگر باقیوں کو چھوڑ دیا جائے تو ہم کہیں گے ایک حصے پر عمل ہو رہا ہے. بالکل اسی طرح یہ ہے کہ اگر صرف یہ تعلق کوئی قائم رکھتا ہے محبت والا اور یہ نہ اس پہ آتا ہے نہ اس پہ آتا ہے تو یہ بھی کامل اطاعت ہوگی؟ نہیں, یہ بھی اطاعت کا ایک حصہ ہوگا. لیکن یہ ضروری ہے دونوں. یہ جب تک نہیں ہوگا, چونکہ یہاں تو شرط ایمان لگا دی نا, لا یؤمنو, ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک محبت کے قلبی جذبات اور قلبی وابستگی اس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس درجے کی نہ ہو جس درجے کی ہونی چاہیے. اور ہونی کس درجے کی چاہیے؟ ماں باپ سے زیادہ, اولاد سے زیادہ اور خود اپنی جان سے زیادہ. یہ دونوں چیزیں ملیں گی تو اصل حسن قائم ہوگا کہ اطاعت فرما بر. اب رسول اللہ نے فرمایا جھوٹ نہ بولو. عاشق رسول تو وہ ہے پر جھوٹ سے باز نہیں آتا ہے. عاشق رسول تو وہ ہو ٹھیک ہے لیکن بے ایمانی سے باز نہ آئے. تو یہ پھر جب چیزیں ٹکراتی ہیں تو پھر معاملہ اس طرح بہتر نہیں ہوتا, پھر وہ غلطی ہو جاتی ہے, پھر طبیعتوں میں نفاق آ جاتا ہے.
تو سب سے پہلے ہے اطاعتی تعلق، اطاعت تمام اوامر اور تمام نواہی میں. دوسرا ہے تعلق قلبی. تیسرا ہے تعلق شعوری. حضور دعا فرمایا کہ اللہ مجھے چیزیں ویسی دکھا جیسی کہ وہ ہیں. شعوری تعلق جوڑنا یہ اس صدی کی ضرورت ہے. دین کے بے شمار احکام، ہر احکام کے اندر کوئی نہ کوئی عقلی پہلو ہے. علوم القرآن کی تدوین نو پر میں آج کل کام کر رہا ہوں. آخری دفعہ اس پر کام شاہ ولی اللہ صاحب نے کیا تھا. اس میں کچھ دوستوں نے اعتراض کیا کہ اس کی اب کیا ضرورت ہے. تو میں نے کہا ضرورت یہ ہے کہ چیزیں وہی ہیں لیکن ان کو پیش کرنے کا انداز بدلنے کی ضرورت ہے. مثلا توحید ایک تصور ہے کہ نہیں؟ توحید ہمارا اساس ہے جس پر پورا اسلام کھڑا ہے. لیکن اگر آپ غور کریں تو توحید کیا ہے؟ توحید آپ کو یہ بتاتی ہے، اور توحید سے پہلے یہ تھا درخت نو سجدہ، خود پتھر اس کی شکل بنا کے اس کو بھی سجدہ، جنگلات کے جانوروں کو سجدہ، پانی کو سجدہ، ہواؤں کو پتہ نہیں کس کس کو سجدہ، ایسے ہی تھا. توحید نے یہ بتایا کہ بھائی سجدے کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے، یہ اس کی مخلوقات ہیں، ان کی جستجو کر کے تسخیر کرو اور ان کو اپنے لیے مسخر کر کے ان سے کام لو. سائنس کا بنیادی طور پہ جو دروازہ تھا وہ توحید نے کھولا تھا. تو اگر اب توحید بنیادی طور پہ عقیدہ تو ہے، اگر اس کی انٹرپریٹیشن کس انداز سے بھی کر دی جائے کہ تمام وہ چیزیں جو خدا تصور ہوتی تھی توحید نے ان کو سرنگوں کیا اور ان کو مخلوقات بنا کے تصغیر کی طرف راغب کیا، تو یہ ایک سائنسی اصول کے طور پہ بھی پیش کی جا سکتی. سر بیت اللہ کو سجدہ نہیں نہ کرتے. میں آپ کا سوال سمجھ گیا ہوں. بیت اللہ ایک رخ ہے، سجدے کا نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھ لیں. سجدہ اللہ کو ہے، بیت اللہ کو سجدہ اسی طرح حرام ہے جس طرح بت کو حرام ہے. وہ اللہ نے سمیٹری کے لیے ایک رخ متعین کر دیا ہے تاکہ آپ یکسو ہوں. یہ نہیں کہ کوئی ادھر منہ کر رہا ہے کوئی ادھر کوئی ادھر. بیت اللہ رخ ہے، بیت اللہ کی طرف ہم نے سجدہ کرنا ہے، اس کی طرف رخ کر کے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ تین تعلق اور یہی تین وجود ہیں جو آپ کو دیے گئے ہیں. ہم یہاں پر آئے ہیں ایک جسمانی وجود کے ساتھ، ایک روحانی وجود کے ساتھ اور ایک شعوری وجود کے ساتھ. جسمانی وجود، اگلا جو ہمارا لیکچر ہوگا وہ بھی ان تین حصوں سے جڑتا ہے. اگلا جو وجود ہے ہمارا اطاعت، اور یہ باڈی اس کی پیوریفیکیشن اطاعت سے ہوگی. قلب، ہمارے جذبات، ہمارے رجحانات، ہمارے میلانات، ہماری محبت، ہماری نفرت، اس کی پیوریفیکیشن قلبی تعلق رسول سے ہوگی. اور شعور، ہماری فکر، اس کی سمت درست ہو، ہمارا سوچنا سمجھنا درست ہو، ہمارا تنقیدی شعور صحیح سمت میں فروغ پائے. اس کی تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شعوری تعلق جوڑنے کی صورت میں ہوگی. اور یہ اسلام کو مکمل شخصیت درکار ہے جو ہر پہلو سے متوازن ہو، ہر پہلو سے اس پر کام ہوا ہو، ہر پہلو سے وہ پروان چڑھ رہی ہو. آپ اگر جم میں جائیں اور نہ تھائز کی لگائیں، نہ اپس کی لگائیں، نہ بازو کی، ایک بازو کو لگے رہیں تو تھوڑے عرصے بعد آپ کا جسم بے ڈھبا ہو جائے گا. تو لہٰذا شخصیت متوازن وہی ہوگی جو ان تمام اسپیکٹس کو کمپلیٹ کر کے آپ ایک جامع تصور اسلام سے متعلق، رسول اللہ سے متعلق اور قرآن سے متعلق ایک متوازن تصور، اور وہ تصور ایسا کہ جو آپ لوگوں کے سامنے رکھیں، ان کے لیے اپیلنگ ہو. کوئی نہیں مانتا آپ متشدد نہ ہوں، چونکہ آپ کا متشدد ہونا خود اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کی شخصیت ابھی متوازن نہیں ہے. رسول اللہ کو بھی پابند نہیں کیا گیا تھا. قرآن نے کہا آپ داروغہ نہیں ہے کہ ان کو پکڑ کے ہدایت پر لائیں گے، ہدایت اللہ نے دینی. انسان کا کام کیا ہے؟ دلائل کے ساتھ، ٹھوس بنیادوں پر، استدلال کے ساتھ مقدمہ سامنے رکھ دینا. سر یہ تو میں نہیں کچھ کہہ سکتا کسی کے بارے میں نے تو اپنا مقدمہ اور مدعا رکھ دیا ہے. حکم تو میں نہیں لگا سکتا نا کسی کو.